الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ حدیث شریف گزارش ہے وہاں حدیث کے ساتھ بسم اللہ درود بر محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. الصلوات اللهم صل على محمد وعلى فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي وبصي وخليفاتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي لمن ما
ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الله لا أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میری سجاد بیٹھے میرا چلایا بھی فاضل ہے ان کے لال کا پرساد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب مومنین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے سامنے نوحہ پیش کروں گا. بسم اللہ. ننتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. السلام
فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. سب مل کے پڑھے. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں. جب ظلم کی سیاہی ہر سمت چھا چکی تھی، تعلیم مصطفیٰ کو دنیا بھلا چکی تھی. ابن زیاد آیا شبیر کے مقابل، اسلام کا کلیجہ ہندا چبا چکی تھی. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. نسل یزیدیت کو ایسا سبق سکھاتا، نام و نسب بھی اپنا ہر شخص بھول جاتا. سفیانیت کو ایسی مٹی خراب ہوتی، تا حشر پھر نہ کوئی نمرود سر اٹھاتا. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں. جب ظلم کی سیاہی ہر سمت چھا چکی تھی، تعلیم مصطفیٰ کو دنیا بھلا چکی تھی. ابن زیاد آیا شبیر کے مقابل، اسلام کا کلیجہ ہندا چبا چکی تھی. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں. بلندر صلوات. میری حاجی اقبال صاحب پیچھے تشریف فرما، ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور بھی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا اپنے مخصوص انداز میں پڑھ سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زہر نصیب مدینہ مقام ہو جائے، زہر نصیب مدینہ مقام ہو جائے. درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے.
جناب مقدس میں اے رسول کریم، تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم، قبول اپنا درود و سلام ہو جائے، زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے، درے حبیب سے اپنا سلام ہو جائے۔ محمد صلوات۔ آج کی یہ جو نیاز ہے ہمارے حافظ صاحب جو ہے ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور یامہ میں ماشاءاللہ بڑے محبان اہل بیت ہیں، اور ہمارے امام بارگاہ میں جب سے امام بارگاہ بنا ہے ماشاءاللہ، وہ ہوں یہاں یا نہ ہوں، ان کی دو نیازیں جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ ہر سال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے توفیقات میں حافظ شمس صاحب جو ہیں وہ یہاں والے تو وہ کرتے ہیں، حافظ صاحب، حافظ شاہد صاحب، حافظ شاہد صاحب، تو حافظ شاہد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو جتنے بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس فرش ادا کے صدقے محمد عالم کے دور فرمائے، اور ان کے والد صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ محتشم سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور بھی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات۔ کل آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کی تھی سعید مشیر کاظمی صاحب کی، حسین خاموش کیوں کھڑا ہے، اس کے باقی کچھ اشعار رہ گئے تھے کیونکہ کافی طویل ہے، تو وہ آج آپ باقی کچھ اشعار جو آپ خدمت میں پیش کروں گا۔ جہان انسانیت کے رہبر تو رہزنوں پہ عتاب بن جا، تشدد و شر کی ظلمتوں پہ ابھر کے تو آفتاب بن جا، جہاں کی نظریں لگی ہیں تجھ پہ نظر کو تو انتخاب بن جا، تجھی سے تعمیر عصر نو ہے تو پھیل کر انقلاب بن جا، اسد کے بیٹے تو شیر بن کر پچھاڑ سب کو دہاڑ رن میں، کہ سن کے آواز کانپ اٹھے یزیدیت دشت کوہ بن میں۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے، ابھی ابھی راہ دین حق میں تو منزل خون چگا سے گزرا، ابھی ابھی تو حسین ذب ہے عظیم کے امتحان سے گزرا، وہ امتحان وہ رہ شہادت نبی نہ کوئی جہاں سے گزرا، تو فجر سے عصر تک 72 شہید لے کر وہاں سے گزرا، ابھی ابھی دشت کربلا میں خدا تجھے آزما رہا تھا، شہید اعظم تو کہہ چکا تھا خلیل اعظم بنا رہا تھا۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے، میں سوچتا ہوں کہ تو ہے تنہا اسی سبب سے نڈھال ہوگا، شہید ہونے کے بعد کیا ہو یہ تیرے دل میں خیال ہوگا، جلیں گے خیمے حرم لٹیں گے پسر کا جینا محال ہوگا، سمو سے رونے گے لاش گھوڑے یہ حزن ہوگا ملال ہوگا، انہی منازل کے دیکھنے کو ولی وسیع انبیاء کھڑے ہیں، حسن کھڑے ہیں علی کھڑے ہیں شفیع نام مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے، ابھی ابھی تو جوان بیٹے کی لاش پر مسکرا رہا تھا، ابھی ابھی آخری امانت
اٹھا کے جھولے سے لا رہا تھا. عظیم تو اور عظیم بچہ جو موت پہ بھی مسکرا رہا تھا. تو شکر پر شکر کر رہا تھا, وہ تیر پہ تیر کھا رہا تھا. ابھی ابھی تو نے اپنے اکبر کے دل سے برچھی کا پھل نکالا. نہ ہاتھ کانپے نہ اشک آئے, نہ پٹی باندھی نہ دل سنبھالا. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ حسین تھا ہم کلام رب سے, فلک سے نظریں ہٹا کے بولا. ہوا کے جھونکے کی گفتگو پر حسین سر کو جھکا کے بولا, اے سب چل کیوں رکا ہوا ہے؟ حسین باغیں ہلا کے بولا. وہ با وفا بے زبان گھوڑا لہو کے آنسو بہا کے بولا. سموں سے لپٹی ہوئی ہے بچی, حضور کیسے قدم اٹھاؤں؟ ہوا سے کہیے کہ مجھ سے پوچھے, خاموشیوں کا سبب بتاؤں. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ حسین چونکا پلٹ کے جیسے دوبارہ تن میں ہو جان آئی. ادھر کہیں دور سے بھٹکتی ہوئی صدائے آذان آئی. حسین بے چین ہو کے بولا, ہے لینے کون امتحان آئی؟ یہ کون بچی ہے جو حسین اور خدا کے درمیان آئی؟ حسین نہیں جانتا کسی کو, یہ کون اس کو بلا رہے ہیں؟ حسین اس وقت لا الہ کا شجر لگانے کو جا رہے ہیں. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ حسین رک جا, حسین رک جا, ندائے رب جلیل آئی. اتر کے گھوڑے سے گود لے لے, ہے رن میں بنتے خلیل آئی. اگرچہ ہے وقت کم گھڑی بھی ملاپ کی ہے کلیل آئی. حسین اٹھا کے گلے لگا کے ہے خواہر اسماعیل آئی. قسم سکینہ کے گوہروں کی نماز تیری قبول کر لی. خلیل پر قرض تھی جو شے کربلا میں ہم نے وصول کر لی. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ حسین ہوں میں ہوا کا جھونکا, یہ کل بھی پڑھا تھا لیکن آج حسین ہوں میں ہوا کا جھونکا, میں تیرا سب کو سلام دوں گا. تو زیر خنجر پیام دے گا, پیامبر کا میں کام دوں گا. تیری شہادت کو حریت کی عظیم منزل کا نام دوں گا. میں انبیاء کا پیامبر تھا, امام کا بھی پیام دوں گا. اٹھوں گا میں دشتے کربلا سے تیرے لہو کا غبار بن کر. میں پھیل جاؤں گا دو جہاں میں حسینیت کی پکار بن کر. آخری اشعار. اگر بغاوت ہے حق پرستی تو ایسا منشور لکھ لہو سے. اگر بغاوت ہے حق پرستی تو ایسا منشور لکھ لہو سے. نشان جو بن جائے حریت کا تو ایسا دستور لکھ لہو سے. پڑھے جسے آنے والی نسلیں کتاب جمہور لکھ لہو سے. ہے گر غلامی سے موت بہتر تو موت منظور لکھ لہو سے. حسین کار عظیم کر جا کہ یاد ہر خاص و عام رکھے. یزیدیت اس طرح مٹا جا یزید کوئی نہ نام رکھے. تو اپنے خیموں کی آگ لے کر یزید کی سلطنت جلا دے. گرا دے تاج و شریر شاہی ملوکیت کے نشاں مٹا دے. تو ساری دنیا کے چیرہ دستوں کی فطرتوں سے نقاب اٹھا دے. لہو میں ڈوبے علم کو تو حریت کا نشاں بنا دے. تراش وہ فلسفہ خود کا جو شرح بدر و حنین نکلے. اگر ہو کوئی یزید پیدا تو کوئی مثل حسین نکلے. یہ مولانا صاحب کے لیے. جہان انسانیت کے رہبر تو راہزنوں پر عطاب بن جا. تشدد و شر کی ظلمتوں پہ ابھر کے تو آفتاب بن جا. جہاں کی نظریں لگی ہیں تجھ پر نظر کا تو انتخاب بن جا. تجھی سے تعمیر عصر نو ہے تو پھیل کر انقلاب بن جا. اسد کے بیٹے تو شیر بن کر پچھاڑ سب کو دہاڑ رن میں کہ سن کے آواز کانپ اٹھے یزیدیت دشت کوہ بن میں. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ سورہ فاتحہ درخواست تھی سید علی حسین زیدی ولد علی حسین اور سید قدرہ واسطی بنت سید علی حسین زیدی. یہاں کے ہمارے اقبال گمانی صاحب ہمارے آج کی نیاز جو ہیں اس کے جو حافظ شاہد صاحب ان کے والد صاحب کے لیے ان کے لیے اور جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرمائے جن کے لوائق کی میزانیات گزر چکے ہیں اور خصوصاً ہمارے قبلہ صاحب تشریف فرمائے ان کے والد صاحب کے لیے بھی اور جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہوئے اور جو کسی وجہ سے نہیں بھی آ سکے جن کے لوائق کی میزانیات گزر تمام کے لیے جملہ فاتحہ.
اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ امام بارگاہ میں آج ماشاءاللہ یہ تیسری مجالس ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. 6 تاریخ تک انشاءاللہ اتوار کو جو عاشوری کی مجلس اور انشاءاللہ جلوس وغیرہ ہوگا. ہم قبلہ صاحب کے بہت بہت ممنون و مشکور ہیں. قبلہ صاحب بھی اپنا قیمتی وقت نکال گئے ہیں. باقی ہم نے جو ہے اس سال جو ہے محمد وعلی محمد امام بارگاہ کے اندر ایک تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ کے تعاون سے یہ چل رہا ہے اور آپ کا تعاون اور مزید چاہیے تو 1000 ین جو ہے مہینہ رکھیں. اور کتاب جو ہے وہ کل بھی میں ماشاءاللہ کافی لوگوں نے نام لکھے ہیں. جو نام اگر نہیں لکھے ہوئے جس کے تو وہ اور لکھوا دیے گا. اور انشاءاللہ اس مہینے سے جو 1000 ین کوئی اتنی بڑی رقم نہیں 1000 ین مہینہ دیں گے. تو یہ جس طرح بھی ماشاءاللہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے گیس بجلی لائٹ جو بھی کچھ ہے یہ آپ کے تعاون سے ہی ہوتا ہے. کسی اکیلے کے میرے یا موہت کے اکیلے سے کسی کے اکیلے ہونے سے کوئی بھی ادارہ کہیں بھی چلے پوری دنیا کے اندر خالی امام بارگاہ مسجد نہیں ہوتی اور بھی جتنے بھی ادارے اس قسم کے جو ہوتے ہیں جو NPO وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی سب تعاون سے ہی ہوتی ہیں. اکیلا کوئی بھی آدمی نہیں چلا سکتا. تو میری گزارش ہے اپنے جو بھی کچھ دینا چاہیں تو وہ اس کے اندر 1000 ین جو ہے وہ مہینہ جو ہے وہ میری گزارش ہے سب سے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میری قبلہ سید مشرف الدین ذیلی صاحب سے گزارش ہے وہ آئیں اور اپنا بھی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسن ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات.